بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلے جی متوجہ ہو جائیں، ابھی ہم مقالہ پڑھیں گے، بہت ہی جو ہے نا اہم ہے اور جامع، عمل کے لحاظ سے بھی یہ اور پیپر جو ہے نا پیپروں کے لحاظ سے بھی یہ اہم ہے۔ مطلب یہ کہ اس میں جو باتیں ہیں وہ بہت ہی مفید ہیں طالب علموں کے لیے، اور عموماً پیپر میں بھی آ جاتا ہے تو بہت آسان ہے۔ پہلے میں لمبا لکھواتا تھا، اب 20 نمبروں کے لحاظ سے جتنے آپ کے نمبر ہیں اس کو میں نے کیا کہتے ہیں سبق کے مقابلے میں اس کو میں نے شارٹ کر دیا ہے۔ من آداب المتعلم، متعلم کے جو آداب ہیں اس میں سے کچھ آداب، ادب کی جمع، ادب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طریقہ، سلیقہ، گڈ مینر، اچھا طریقہ۔ تو آداب کا مطلب یہ ہے کہ متعلم سیکھنے والے کے جو اچھے طریقے ہیں جس کو وہ اپنائے زندگی میں، کیونکہ یہ اس کی ایک لائف ہے، سیپریٹ لائف ہے، مدرسے میں رہ رہا ہے وہ، تو کیسے جن سے علم لے رہا ہے ان کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے، ویسے خود اس کا علم کے بارے میں کیسے رویہ ہونا چاہیے، اور یہ جو لائف کا یہ جو ٹائم ہے اس کے بارے میں اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے، ساتھیوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے اگر وہ علم لینے کے لیے سنجیدہ ہے۔ اور اگر وہ سنجیدہ نہیں ہے، ٹائم پاس کر رہا ہے، جیسے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کے لیے کوئی آداب نہیں، پھر یہ جو 5-6 سال ہے نا، پھر اس کے لیے اس کو کھلی چھٹی ہے، یہ جناب وہ جو مرضی کرے۔ ہاں، اساتذہ کے ساتھ بدتمیزی، شاگردوں کے ساتھ بدتمیزی، آپس میں لڑنا جھگڑنا، یہ وہ، کیونکہ اس نے ساری عمر دھکے ٹھڈے کھانے ہیں، اس لیے پھر یہ 5-6 سال اوٹ پٹانگ مار لیں، ساری عمر پھر وہ نا اس کی جو نتائج ہے وہ بھگت لے گا۔ تو من آداب المتعلم، بہت ہی خوبصورت باتیں یہاں پہ ہیں، یہ چند ہیں، یہ سب کے سننے والی ہیں اور جو ہے نا عمل کرنے والے ہیں۔ کہتے ہیں لا یخفی علی المتعلم، متعلم سیکھنے والے پر مخفی نہ رہے، انا یہ بات کہ دراست العلوم شرعیہ، علوم شرعیہ کا پڑھنا من افضل الاعمال، افضل اعمال میں سے ہے، جن اعمال کی فضیلت آتی ہے یہ بھی ان میں سے ہے، اس کی بھی سیپریٹ فضیلت ہے۔ اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں اور پھر آگے علم حاصل کر کے آگے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، پھر یہ افضل عمل ہے۔ لا یخفی علی المتعلم ان دراست العلوم شرعیہ من افضل الاعمال وان اللہ اصطفی لہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے چنا کس کو؟ رسولہ، اپنے پیغمبروں کو، وانبیاءہ، اور اپنے نبیوں کو، من خیر خلقہ، اپنی بہترین مخلوق میں سے، اس علم کے لیے۔ فینبغی للطالب، تو طالب علم کے لیے مناسب ہے، ان ینہج، کہ وہ چلے، نہج ینہج چلنا، نہج الانبیاء، انبیاء کے طریقے پہ، والاسلافی، اور جو ہمارے بڑے گزر گئے سلف اسلاف جن کے کارنامے مشہور ہیں مختلف میدانوں میں، ان کے طریقے پہ، وَيَتَزَيَّنَ بِالْأَوْصَافِ الْآتِيَةِ، اور مندرجہ ذیل خوبیوں کے ساتھ وہ آراستہ ہو۔ نمبر 1، اب میں نے نمبر لگا دیے۔ اچھا، ایسے لکھنے کے نا 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو کل والا طریقہ جو ہم نے پہلا مطلب دیکھا، اس میں آپ نے جسٹ پیرے بنا دیے، اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو پیرا بنانا اس کے اوپر ٹائٹل دے دو، کیونکہ ٹائٹل سے پتہ چل جاتا ہے نیچے کون سی بات ہے۔ ٹائٹل ایسے ہوتا ہے جیسے عنوان ہوتا ہے نا، جیسے عنوان ہوتا ہے، یہ یوں کہہ لو جیسے فیس ہوتا ہے، وہ فیس باڈی پہ دلالت کرتا ہے، جو انسان کا فیس ہے، ٹھیک ہے، وضاقتہ پہ دلالت کرتا ہے، وہ انسان کے بارے میں بتاتا ہے کہ بھئی اس کے بارے میں جنرل جو آئیڈیاز ہیں وہ مطلب فیس کی اسٹڈی سے پتہ چل جاتے ہیں۔ ایسے یہ ٹائٹل سے پتہ چل جاتا ہے کہ نیچے کیا ہے، تو آپ ٹائٹل لگا دیں، تو اس لیے ہر ایک کے ساتھ ٹائٹل لگانا ہے آپ نے۔ نمبر 1، حسن النیت، نیت کا اچھا ہونا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ نیت کا اچھا ہونا، اب یہ 2-3 لائنوں میں مارکر کے ساتھ لکھ لیں، اور پھر نیچے جو ہے نا 2-3 لائنیں ایڈ کر دیں، کم از کم اتنا لکھ لیں۔ اگر آپ کو اچھی گرامر آتی ہے تو اس کو آپ نے بڑھانا چاہتے ہیں تو بندہ اس میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں، اگر آپ کریں گے، آپ کو نہیں کرنا ہے اگر میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ نیت کا اچھا ہونا یہ پہلی چیز ہے۔ حسن النیت، نیت کا اچھا ہونا، فی طلب العلم، حصول علم میں، والقصد بہ وجہ اللہ، اور اس کے ذریعے اللہ کی رضا کا ارادہ کرنا، لازم، یہ لازم ہے، علی الطالب، طالب علم پہ، یہ پہلی چیز ہے۔ آپ کی نیت، یہ جملہ ہی شارٹ اتنا ہی ہے، آپ کی کتاب میں جو دیا ہوا اس میں سے میں نے شارٹ کیا ہوا ہے، اور ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے اور نمبرز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ لکھا ہے۔ ہو سکتا ہے نیکسٹ ٹائم، اگلے سال میں اگر میں پڑھاتا ہوں میں اس کو چینج کر دوں یا بڑا کر دوں۔ حسن النیت فی طلب العلم والقصد بہ وجہ اللہ لازم علی الطالب، یہ پہلی چیز ہے، نیت اچھی ہونی چاہیے بھی۔
نمبر 2، علم شرعی کی بات ہو رہی ہے نا، اس میں کنسیپٹ ہے کہ آپ نے مذہب کی اسٹڈی کر رہے ہیں اور آپ نے سرو کرنا ہے، معاشرے میں لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، فتوے نہیں لگانے۔ علم یہ نہیں صرف اس لیے کہ اس کا نام ہے پڑھ لو اور جناب لوگوں نے فتویٰ لیا ہر ایک کو گمراہ 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 اور بس ماڑا یا پڑھ لو، یہ نہیں ہے علم۔ چیزوں کو سمجھو، ان کے سب چیزیں نشیب و فراز، اپس اینڈ ڈاؤن، ہر چیز، اور پھر لوگوں کو بتاؤ یہ بہتر ہے، یہ اچھا نہیں ہے، فلاں مسئلے کا یہ حال ہے، نیت اچھی ہو۔ نمبر 2، الابتعاد عن المعاصی، نافرمانیوں سے دور رہنا، گناہ کے جو کام ہے۔ الاجتناب عن المعاصی کلیہ، بچنا تمام گناہوں سے، صغیرہ و کبیرہ، وہ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں جن کا ذکر آتا ہے شریعت میں کہ آپ یہ کام نہ کرو، ان سب سے بچو۔ الاجتناب عن المعاصی کلیہ صغیرہ و کبیرہ لازم علی الطالب، طالب علم پر لازم ہے۔ ونصائح الامام وکیع، اور امام وکیع کی نصیحتیں۔ کون سے وکیع؟ استاذ الامام شافعی، امام شافعی کے جو استاد ہیں، مشہورتن، وہ مشہور ہیں، بالالفاظ الآتیہ، مندرجہ ذیل الفاظ میں، بالالفاظ الآتیہ، ٹھیک ہے، مندرجہ ذیل الفاظ میں۔ تو وہ کیا ہے؟ شکوت الی وکیع، شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے وکیع کو شکایت کی اپنے حفظ کے برے ہونے کی۔ یہ اشعار ہیں، تو آپ نے ان کو اشعار کی شکل میں لکھنا ہے، جیسے شعر لکھا جاتا ہے، شعر کا ایک پیرا پھر اگلا پیرا، ایسے ہی اکٹھا نہیں لکھ دینا اس کو، وہ تو یہ وائٹ بورڈ کے ایسے بس لکھ دیا جلد بازی میں۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے وکیع کو شکایت کی، سوء حفظی، اپنے حفظ کے برے ہونے کی، میرا حفظہ کام نہیں کرتا۔ فارشدنی الی ترک المعاصی، انہوں نے میری رہنمائی کی گناہ کے کام چھوڑنے کی طرف۔ واخبرنی بان العلم نور، اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ علم نور ہے، ونور اللہ لا یؤتی لعاصی، اور اللہ کا جو نور ہے وہ نافرمان گناہ کے کام کرنے والے کو نہیں دیا جاتا۔ جسٹ اتنا لکھنا۔ نمبر 3، تطہیر القلب، دل کو پاک کرنا۔ لا بد لطالب، طالب علم کے لیے ضروری ہے، من تنظیف القلب، دل کو صاف کرنا، من الاخلاق الفاسدہ، فاسد اخلاق سے، والافکار السیئہ، اور برے افکار سے۔ وقد صح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تحقیق اللہ کے نبی سے صحیح بات یہ مروی ہے، انہ قال، کہ آپ نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ، خبردار جسم ایک ٹکڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، جب وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، الا وہی القلب، وہ خبردار اور وہ دل ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، مضامین آپ لکھ رہے ہیں، اگر ایک آپ کے ذہن میں کوئی اور چیز آ جاتی ہے، کوئی اور دلیل آ جاتی ہے، آپ اس کو بھی، قرآن کی کوئی آیت ہے یا حدیث ہے تو آپ اس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے عربی میں لکھ رہے ہیں، اور کوئی چیز اردو کا آ گیا ہے، پنجابی کا آ گیا ہے، ٹھیک ہے، انگریزی کا آ گیا ہے، ہاں جی، پٹھان لوگ پشتو کا آ گیا، فارسی کا آ گیا، سب لگا دو اور اس لے دو آگے جو ہے نا کیا کہتے ہیں، باللغت الاردیہ، باللغت البنجاویہ، باللغت الفارسیہ، باللغت الانجلیزیہ، اگے لکھ کے دینا، وہ نہ ٹھوک دے وہ۔ الصبر علی ضنک العیشی، صبر کرنا ضنک العیشی، جو ہے نا زنک کہتے ہیں، زنک کہتے ہیں تنگی کو، یعنی روزی روٹی کی تنگی پہ صبر کرنا، یعنی عیش کا معنی زندگی گزارنا ہوتا ہے نا، زندگی گزارنے کی تنگی پہ، مطلب یہ کہ آپ ایسے ماحول میں علم حاصل کر رہے ہیں، وہاں پہ تنگی ہے، آپ اس پہ صبر کریں، کھانا اچھا نہیں مل رہا یا اچھی جگہ نہیں ہے، لیکن چلیں میں کر دیتا ہوں، میں پڑھ یہ کیا لکھا ہوا ہے، من عادت الاسلاف، یہ اسلاف کی عادت میں سے ہے، تحمل المشاقی فی طرق العلم، علم کے راستوں میں مشقتیں برداشت کرنا، یہ اسلاف کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ ومن الضروری علیہ، اور طالب علم پر لازم ہے، ومن الضروری علیہ لگا لیں یا الطالب لگا لیں، بار بار الطالب لگائیں تاکہ وہ پتہ چلے کہ یہ طالب علم کے ہیں۔ طالب علم پر ضروری ہے ان یعیش بالقوت الیسیر، کہ وہ زندگی بسر کرے معمولی بالقوتی غذا کے ساتھ۔ وقد قال الامام الشافعی، جب کہ امام شافعی نے کہا، کیا کہا، وَعْلَمْ بِأَنَّ الْعِلْمَ لَيْسَ يَنَالُهُ، اور تو جان لے یہ بات کہ علم لیس ینالہ، اس کو نہیں پاتا، کون؟ من، وہ بندہ، ہم ہو جس کا ارادہ یا جس کا جو ہے نا وہ ذہن فی مطعم او ملبس، کھانے یا پہننے میں لگا ہوا ہے،
یعنی ہر وقت ڈریس کا اس کو فکر ہے، ڈریسنگ اور یا پھر لباس. اللہ خبردار اللہ اخو العلم، اللہ نے اللہ مگر علم والا اللہ دی وہ ہوتا ہے یا نہیں بھی جو اس پہ توجہ کرتا ہے فی حالت ہی اپنی دونوں حالتوں میں، آریان او مقتصی، ننگا ہو، آریان کپڑے نہ ہوں بغیر لباس کے، او مقتصی یا اس کے پاس کپڑے ہوں. یعنی جس کی توجہ یہ ہوتی ہے کہ میں نے علم لینا ہے، اب اس کے اوپر نہیں ہے کہ بھی اپنے لباس کے اوپر کسی اور چیز کا. مطلب یہ ہے کہ آپ اگر مکمل فوکس کرتے ہیں نا، اور آپ یہ اسٹڈی کر لیں، چیک کر لیں، جو لوگ کسی بھی فیلڈ میں آگے جاتے ہیں انہوں نے بہت زیادہ محنت کی ہوتی ہے، ورک کیا ہوتا ہے، اور ان میں سے موسٹلی وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے سارے کام سائڈ پہ رکھ کے تعلقات، ریلیشن، یہ وہ زندگی کا ایک حصہ علم کے اوپر یا کسی فیلڈ کے اوپر لگاتے ہیں، پھر وہ آگے ترقی کرتے ہیں. اور یہ جو ہم ہوتے ہیں جناب، ہم ممی ڈیڈی طالب علم کہ بھئی ہر وقت سوٹ بوٹ ہمارا اچھا ہونا چاہیے، ہر وقت جناب کو جو ہے نا وہ استری کپڑوں کے اوپر رگڑی جا رہی ہے اور پف جناب وائے جا رہے ہیں، اور جو ہے نا وہ کیپری کے ساتھ اور لکس صابن کے ساتھ منہ دھوتا جا رہے ہیں، تو وہ پھر وہ علم نہیں آتا ہے، کیونکہ توجہ بڑھ جاتی ہے نا. سادہ زندگی گزارو، جو ملے کھاؤ، اور باقی اپنا خیال رکھو. ہاں جی. اور یہ جو لکھا ہے نا الصبر ولا ظن کی العیش، یہ چونکہ ماضی میں تھا، چیزیں ایسی نہیں تھی جیسے اب ہیں، ادارے نہیں تھے، آپ نے کہیں جانا ہے وہاں پہ پراپر ادارہ نہیں بنا ہوا، بندے کے پاس بندوبست نہیں ہے، تو اس لیے جو مل گیا سو مل گیا جیسے کیسے ہے. ہاں جی. تو اگر کہیں کسی ادارے کے پاس سورسز، ذرائع نہیں ہیں، جیسا کہ میں کوٹ سبزل میں جو ہے نا وہ ادارہ ہے اہل کیا کہتے ہیں جو دیوبند حضرات ہیں ان کا، اور مفتی شبیر صاحب ہے، میں ان کے پاس میں وہاں پہ پڑھا، تو وہاں پہ اس وقت، اب تو میرا خیال شاید چینج ہو گیا، اور میں گیا نہیں کافی عرصہ ہو گیا ہے، ابھی استاد جی سے میری کچھ عرصہ پہلے بات ہوئی، تو اس وقت دیواریں بھی نہیں تھیں، کھانے کا اتنا بندوبست بھی نہیں تھا، حاضری رجسٹر بھی میرا خیال وہ حاضری بھی نہیں لگاتے تھے، سمپل، لیکن پڑھنے والے لوگ وہاں پہ بہت جاتے تھے، کھانا اچھا نہیں تھا، لیکن گزارا. ابھی ایسے کیونکہ ان کے پاس ذرائع نہیں، کوئی چندہ نہیں اکٹھا کرتے، یا بہت زیادہ اکٹھا نہیں کرتے، برائے نام کرتے ہیں گزارے لائے کے، اور ان کا اپنا لائف سٹائل بھی بتا رہا تھا. ہاں جی. کہ بھئی ان کے پاس بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہے، بس سادہ زندگی ہے، گھر میں بجلی بھی نہیں تھی، سادی کے گھر میں بجلی بھی نہیں تھی، گاؤں میں رہتے تھے وہ، اور ادھر ہی مطالعہ کر کے جاتے تھے. تو ایسی صورتحال تو وہاں بھی آپ صبر کر لو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مدرسے والے جناب پیچھے سے چندہ لے کر آؤ کھا جاؤ، اور ان کا لائف سٹائل جناب شان نہ ہو، طالب علم جناب سکیاں روٹیاں دے دو بھی. ہاں الصبر ولا ظن کی العیش آپ نے نہیں پڑھ لیا. ہاں جی. آپ جو ہے نا خشک روٹی کھائیں، اپنے بالوں میں پراٹھے کھواؤ 5 ٹائم، وہ بھی ٹھیک ہے، اور طالب علم خشک روٹی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. کیوں؟ ادھر ایک اہم چیز، اگر آپ اچھا کھائیں گے نہیں، کیونکہ یہ عمر گروتھ کی ہوتی ہے، اگر آپ اپنا کھانے پینے میں خیال نہیں کریں گے، اور یہ کہ کوتے یسیر اس کے اوپر نہیں، پراپر آپ کی جو کیا کہتے ہیں گروتھ ہے وہ نہیں ہوگی. جب باڈی کی گروتھ نہیں ہوگی، یہ دماغ کی بھی گروتھ نہیں ہوگی، رک جائے گی، اور پھر مسئلے بنیں گے، اور جسم جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ساری عمر پھر جو مختلف مسائل ہیں ان کا شکار ہو جائے گا. تو اس لیے غذا اچھی لینی چاہیے، اور جس کو جو کہ بیلنس ڈائٹ کہتے ہیں، متوازن غذا وہ کھانی چاہیے. سمجھ آئیے؟ یس. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روزی روٹی واسطے بندہ اتنا چھڈ آوے بھی روزی روٹی چنگی نہیں ملتی پئی، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جناب جہاں پہ مل رہی ہو یا راستے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کھا جائیں، طالب علم نے بھوکا مار دیو بھی آپ نے یہ کام کرنا بس ٹھیک ہے. اس کا یہ بھی نہیں ہے. اس لیے جو دنیا میں جو اچھے ادارے ہیں وہ طالب علموں کو کھلاتے ہیں وہ، اور ان کے اوپر وہ صرف کرتے ہیں، بالخصوص وہ جو ابتدا میں جو بچے ہوتے ہیں جن کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جو اپنا خیال نہیں رکھ سکتے، ان کو وہ ناشتہ کھانا وغیرہ اسکولوں میں دیتے ہیں وہ. یہ چیز ہے. نمبر 5 التزام الورع، تقوی کو لازم پکڑنا. اللہ طالب علم پر لازم ہے یتحلی بتقوی، تقوی سے وہ راستہ ہو، تحلی یتحلی فی جمیل امور، تمام امور میں، ویقتدیہ اور وہ پیروی کرے فی ھذا الامر، اس معاملے میں، بالعلماء الکرام، علماء کرام کی، والاسلاف العظام، اور بڑے بڑے جو اسلاف ہیں ان کی، وصحاب رسول، اور پیغمبر کے ساتھیوں کی، والرسول نفسی، اور بذات خود پیغمبر کی. اس معاملے میں ہم نے تو دیکھا نہیں ان سب کو، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ اسٹڈی کر لو آپ کو چیزیں مل جائیں گی. نمبر 6 التواضع للشیء، شیء کے سامنے عاجزی ہونی چاہیے جس سے آپ نے علم لینا ہے. یہ نہیں کہ جناب بندہ بدماش بنے ہے، بدماشی اور ساتھ علم کون دے گا؟ نہیں دے گا، وہ غلط جناب پڑھا دے گا وہ آپ کو. ٹھیک ہے، بدماشی کرنے تھے
سمجھ آ رہی ہے؟ الف انار نے وہ الف کوئی اور ہی پڑھا دی تو پھر آپ گھر میں جا کے پڑھ کے جاؤ. یجب اللہ طالب علم پر لازم ہے ان یحترم المعلم، استاد کا وہ احترام کرے بکل اخلاص، مکمل اخلاص کے ساتھ. ولا ينبغي له، اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے اب یہ نہیں کہ شریف استاد ہے تو ٹھیک ہے، بدتمیزی اور جتوں جناب لتنا نہ ڈارے تو شرافت جناب ٹپک رہی ہے، پورا بندہ جو ہے نا مجسمہ شرافت بن گیا ہے، پتہ بھی ہے تو ٹھکڑیاں بڑیاں نے. اب ایک استاد ہے وہ کچھ نہیں کہتا جناب ٹھیک ہے ان دن جو مرضی کرو، یہ نہیں. ان یحترم المعلم، جس نے تعلیم دی ہے احترام کرے بکل اخلاص، مکمل اخلاص کے ساتھ. ولا ينبغي له، اور مناسب نہیں ہے ان یفعل امام المعلم، کے استاد کے سامنے وہ کرے ای شیء، ایسی چیز یسبب له، یسبب جو اس کے لیے سبب بنے العلامہ تکلیف کا، یعنی استاد کے سامنے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. بہت سے استاد ہوتے ہیں ان کا کوئی بعض مزاج ہوتا ہے نا، تو ٹھیک ہے ان بندے کے جیسے ہم گھروں میں یا کہیں اوروں جگہوں میں ہم ہوتے ہیں تو ہم دوسرے کے مزاج کا خیال کرتے ہیں، تو ایسے آپ بھی اساتذہ کے جو مزاج ہے وہ خیال کر لیں. وعلیہ، اور اس کے اوپر لازم ہے ان یتجنب القیام باشیاء، کہ وہ بچے القیام باشیاء، ایسی چیزیں کرنے سے لا فائدۃ منہا، جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. امام المعلم، استاد کے سامنے، یعنی غیر مفید کام جو کرنے سے نا وہ بچے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وَيَتَحَدَّثَ مَعَ الْمُعَلِّمِ بِأَدَبٍ، اور وہ اس کو میں نے شارٹ کیا، وہ جو لکھا ہوا ہے نا استاد کے سامنے جناب بیٹھے لتاں لمبیاں نہ کر لوے، چونکڑی نہ مارے، اور استاد جگہ تے نہ بیٹھے وغیرہ وغیرہ، اس کو میں نے شارٹ کر کے یہ اس میں کنورٹ کیا ہوا ہے. وَيَتَحَدَّثُ مَعَ الْمُعَلِّمِ، اور استاد کے ساتھ وہ بات کرے بِأَدَبٍ، ادب کے ساتھ. وَيَصْبِرَ عَلَى جَفَّةِ الْمُعَلِّمِ، اور استاد کی سختی پر وہ صبر کرے. اگر کہیں استاد کو غصہ آ گیا، ابھی یہ نہیں کہ استاد نے تھوڑا سا جناب غصہ کیا ہے سارا ماضی سے پانی پھیرتے ہو، ابھی اتنے سال اس نے پڑھایا ہے، ماڑی گل کر دیتی جناب سب تے پانی پھر گیا، تو یہ غلط چیز ہے. وَيَهْتَمَّ بِأُصُولِ الْعِلْمِ، علم کے حصول پر وہ توجہ دے، لا قضا یا اخرى، نہ کہ دوسرے مسئلوں پہ، جیسا کہ ہم مدرسوں میں کرتے ہیں کہ بھئی باقی سب مسئلوں کے اوپر ہماری توجہ ہوتی ہے، حصول علم وہ کہتے ہیں ہم بعد میں کر لیں گے، فارغ ہونے کے بعد ہم کر لیں گے. ہاں جی، لیکن مدرسوں کے معاملہ سارے ہم نے چلانے ہیں نا. وہ قال بعض السلف، بعض سلف نے کہا ہے کہ من لم یصبر علی ذل التعلیم، یا ذل تعلیم، تعلیم کی ذلت پر جس نے صبر نہ کیا باقی عمر وہ اس کی عمر باقی رہتی ہے، فی غمایت جو ہے نا جہالت کی کیا کہتے ہیں گہرائی میں. ومن صبر علی، اور جو صبر کرتا ہے آل امر الی عز الدنیا والآخرہ، اور جس نے صبر کیا اس کا معاملہ دنیا اور آخرت کی عزت کی طرف اعلیٰ لوٹ آتا ہے، اعلیٰ یولو اول لوٹ آتا ہے. نمبر 7 آخری بات، الادب مع حاضر المجلس، مجلس کے حاضرین یعنی جو اس کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ ادب کرنا. ینبغی لہ، اس کے لیے مناسب ہے ان یتادب مع حاضر مجلس شیخ، شیخ کے مجلس کے حاضرین کے ساتھ وہ ادب کے ساتھ پیش ہے، ساتھیوں کے ساتھ. وہم رفقاؤہ، وہ اس کے رفیق ہیں، وہ اس کے ساتھی ہیں. فیوقر اصحابہ، وہ اپنے ساتھیوں کا وہ احترام کرے، عزت دے ان کو. ویحترم، فیوقر اصحابہ، اپنے اصحاب کو وہ عزت دے. ویحترم کبراءہ وقرانہ، اپنے بڑوں اور اپنے ساتھیوں کا وہ احترام کرے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ بہت خوبصورت باتیں بھی ہیں بھائی، عمل کرنے کے لیے بھی، اور آپ یاد کر لیں پیپر میں لکھنے کے لیے بھی. یہ بہت جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں مختصر اور جامع جو ہے نا یہ مضمون ہے.